ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میرے سامنے شب معراج میں وہ 3 آدمی پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پہلا شہید فی سبیل اللہ، دوسرا وہ متقی پرہیزگار جو کوشش کر کے ہر گناہ سے بچتا رہے، اور تیسرا وہ غلام جس نے اپنے آقا کی خدمت و خیرخواہی میں کوتاہی نہیں کی۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ ضرور جڑے رہیں گے، کیونکہ آج انتہائی عظیم المرتبت بارگاہ میں ہم نے مل کے چلنا ہے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انتہائی عظیم المرتبت صحابی کی بارگاہ میں۔ پہلے ذہن میں رکھیں ناظرین اس بات کو کہ اس کائنات میں جتنے مسلمان آئے اور رہتی دنیا تک جتنے مسلمان آئیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت تمام مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عالی شان اور سب سے نرالی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے بہتر اور سب سے برتر جماعت ہے۔ جس صحابی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے ناظرین، جس صحابی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی شان میں سب سے منفرد بھی ہیں اور سب سے جدا بھی ہیں، اور ایسا لگتا ہے صاحب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بھی ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ انہی پر عنایات کرتے ہیں۔ ایسی ایک انتہائی بلند مقام اور شاندار ہستی جو اصلاً فلسطین کے رہنے والے تھے اور اسلام لانے سے قبل مذہب نصرانی تھے، مگر جن کو جنات کی طرف سے واضح پیغام ملا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جا کر ان کی غلامی کا توق اپنے گلے میں پہن لیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی خدمت گزاری اور جانثاری کے لیے جن ہستیوں کو چنا تھا، اس عظیم مقصد کی جانب ان کو موڑ دیا گیا۔ لہٰذا جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک وفد کے ساتھ اسلام قبول کیا، تو اپنے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس عظیم ترین جھل ملاتی ہوئی اور چمکتی ہوئی اور انتہائی روشن صف میں لا کھڑا کیا، جن کے فضائل قرآن میں باقاعدہ اتارے گئے اور جن پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی برکھا اس طرح برسی کہ بیت اللحم کی وہ بستی جو رومیوں کے قبضے میں تھی اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پیدائش ہے، اس کے فتح ہونے سے پہلے ہی اس کی دستاویز سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ کر ان کو عطا فرمائی، اور یہ فرمایا تھا کہ اس بستی کو فروخت نہ کرنا، اور یہ وہ وعدہ تھا جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ نافذ کیا۔ کمال یہ ناظرین کہ وہ بستی آج تک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے قبضے میں ہے، انہی کا آج ذکر پاک ہے۔ ناظرین کرام، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر سجے ہوئے کئی ایک شرف میں سے ان کے اعلیٰ و عرفہ مقام کے پتہ یعنی مکمل طور پہ ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کو یہ دائمی اعزاز نصیب ہوا کہ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے روشنی کی سعادت یعنی روشنی کرنے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی، اور یہ اتنا عظیم کام تھا، اتنی عظیم سعادت تھی کہ جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اس قدر خوش کر دیا کہ زبان اقدس سے یہ دعا عطا ہوئی کہ تم نے اسلام کو روشن کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ دارین میں تمہیں نور عطا کرے۔ سنو، اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو ضرور تمہارا اس سے نکاح کرا دیتا۔ جنہیں یہ عظیم ترین شرف نصیب ہوا ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ممبر بنا کے باقاعدہ پیش کیا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بے حد پسند فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف تحائف بھی پیش کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت ہی محبت اور چاہت کے ساتھ قبول بھی فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں میرے سرکار کسی کو قبول فرما لینا صاحب، اس سے بڑی قبولیت کی منزل یا مقبولیت کی منزل ہو نہیں سکتی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں نماز تراویح کی امامت کی سعادت بھی
حاصل کر چکے تھے۔ مزاج میں اس قدر سادگی تھی کہ ریاکاری اور دکھاوے سے بہت دور رہتے تھے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اعتدال کا راستہ ہمیشہ اپنایا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی دجال سے باقاعدہ ون آن ون ناظرین ملاقات ہوئی ہے، جنہوں نے دجال سے گفتگو کی ہے، دجال سے قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہونے والی علامات بھی سنی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بھی اور ان کی حقانیت بھی سنی ہے، مکہ اور مدینہ کی سرزمین کے تقدس بھی سنا، اور قیامت سے پہلے دجال ہی کی زبانی اس فتنہ انگیزی کو سنا ناظرین جو وہ مختصر عرصے میں پوری دنیا کے اندر بپا کرے گا۔ پھر دجال کے اس پورے آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے واقعے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر بھی کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منبر پر صحابہ کرام کے سامنے باقاعدہ اس پورے واقعے کو بیان بھی کیا۔ پس سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اس بیان کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں اس طرح سے شمار کیا گیا کہ سرکار علیہ السلام نے برسر ممبر آپ کی صداقت کی توثیق فرمائی۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے، بہت عظیم المرتبت ہستی ہیں، اور آج کا پروگرام اس اعتبار سے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، خاص طور پہ کہ جو لوگ دجال سمبولک بنا کر پیش کرتے ہیں، فزیکل اس کی جو مطلب اپیرنس ہے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے واضح ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین میرے دل کے بہت قریب ہیں، خال میسر آتے ہیں ہمیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، بہت حسین گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کی ممتاز شناخہ، ہمارے بزرگ شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہوں گے جو منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں، دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ اور مزید گفتگو کروں، یقین مانیے اتنی کمال ہستی، اور خاص طور پہ آج تو بڑا اس اعتبار سے جو انٹرسٹنگ پروگرام ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو دجال کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ بڑی واضح طور پہ آج انشاءاللہ پہنچے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعارف بیان کیجئے، پھر جو آپ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے صاحب کیا کمال ہے وہ بھی ذرا بتائیے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کو ایک باقاعدہ بستی الاٹ کر دی، اس بستی کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سرکار علیہ السلام کی اس دستاویز کو کس انداز سے پھر اس کو اپلائی کیا باقاعدہ، اور آج تک جو ہے موجود ان کی نسل کے اندر وہ بستی بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ آج جب ہم سیدنا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقدس جماعت کو قرآن کریم میں جو مختلف اعزازات سے نوازا، ان میں سے ایک اعزاز میں نظر کرتا ہوں کہ ارشاد ہوا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ مقدس ترین لوگ ہیں جن کو اللہ نے سیدھی راہ دے دی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ حقیقی معنوں میں صاحبان عقل و دانش، صاحب بصیرت یہ لوگ ہیں۔ یہ قرآن کریم کا سرٹیفکیٹ اس مقدس جماعت کو ملا ہے، اس لیے جب بھی ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا بھی نام آتا ہے تو آپ کے بقول یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، واہ، جس کا بھی نام لائیں گے اس کا رنگ، اس کی خوشبو اور انداز سے دماغوں کو معطر کرتی رہے گی قیامت۔ سیدنا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ نصرانی ہو کر، راہب ہو کر، اور جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں تو یہ دونوں کتابوں کی خوبیاں انہوں نے اس انداز سے معاشرے کو عطا کی کہ جن کے سائے میں پیار، محبت، امن، آشتی کے پھول ہر طرف نکھرتے نظر آتے ہیں۔ سیدنا حضرت تمیم داری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم آپ کے آباء و اجداد کے نام لیتے ہیں کہ حضرت تمیم ہیں، ان کا باپ اوس، ان کا باپ خارجہ، ان کا باپ سواد، ان کا باپ خزیمہ، ان کا باپ
ذرا وغیرہ، یہ چلتے چلتے 7ویں پشت پر دار کا لفظ آتا ہے ان کے بڑوں میں، اس کی وجہ سے یہ داری کہلاتے ہیں۔ اور یہ قبیلہ بنو دار جو ہے قبیلہ بنو لخم کی ایک شاخ تھی، اور یہ لوگ فلسطین میں آباد تھے۔ اور حضرت داری رضی اللہ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ان کی ولادت اس بستی میں ہوئی جہاں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نسبت۔ یہ جو آپ تک اسلام کی خوشبو پہنچی ہے اس کا سبب یہ بنا کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وادی شام میں بھٹک گیا۔ کیسا واقعہ ہے؟ تو سوچا کہ آج کی رات وادی میں گزاریں۔ اب اس وقت کے دستور کے مطابق انہوں نے وادی میں یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ جنات سے بھری ہوئی ہے اور کہا کہ میں وادی کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت تک نہیں جانتے تھے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کے ساتھ ساتھ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، آپ چونکہ تمام مخلوق کے رسول بن کر آئے ہیں، اور جنات کی جماعت بھی اسلام قبول کر چکی تھی اور انہوں نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ اب ہمارا آسمانوں پر راستہ جانا بند ہو گیا ہے۔ اچھا، طریق یہی تھا اس زمانے میں کہ لوگ جو ہے سب سے بڑے جن کی جو ہے وہ پناہ میں آ جایا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ تو ایک دم جن کے سرداروں کی جو جنوں کا سردار تھا اس کی آواز آئی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اب تم جن کی پناہ نہیں مانگ سکتے، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ نور عطا کر دیا ہے، اور تم بھی اگر اپنے لیے بھلا چاہتے ہو تو مدینہ منورہ پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ یعنی پہنچنی وہیں پہ خاک تھی جہاں کا خمیر تھا، جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نصیب سے نوازنا تھا۔ تو آپ اپنے وفد میں 10 افراد کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنت الوفود 9 ہجری وفود کا سن ہے، تو آپ کا بھی وفد آتا ہے اور آ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ چونکہ اہل کتاب میں سے راہب تھے، عالم تھے، انجیل کو اور انجیل اور زبور قرآن کہتا ہے کہ ان کا مطالعہ کرنے والا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح آشنا تھا کما یعرفون ابناءہم، سبحان اللہ، جس طرح انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے تورات اور ایسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ پڑھنے والے کو ایسا تعارف دے رہی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یعنی علماء اہل کتابن میں سے تھے آپ بیسیکلی نا؟ جی ہاں، آپ علماء اہل کتاب میں سے تھے۔ تو اب انہوں نے آ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اس وفد کے 2 افراد، ایک طیب اور ایک عزیز، ان کے نام بھی بدلے۔ فرمایا کہ طیب کا نام عبداللہ اور عزیز کا نام عبد الرحمن رکھا جائے، اور آقا علیہ السلام نے یہ 2 خوبصورت نام امت کو عطا فرمائے جو تمام ناموں میں سب سے بہتر شمار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ چونکہ کتاب کے عالم تھے، انہیں معلوم تھا کہ اسلام کی آفاقیت یہ ہے کہ اس نور نے تمام باطل کو دبانا ہے، 4 دانگ عالم میں یہ نورانی کرنے جانی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہاں قدم ممنت لدوم یعنی آپ کے دین نے پہنچنا ہے، تو آپ مجھ پر ایک کرم کریں کہ مجھے یہ 2 بستیاں الاٹ کر دیں تاکہ یہ میرے نام ہو جائے، مجھے ایک اعزاز مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان باتوں کی اطلاع غزوہ خندق میں بھی دے چکے اور بھی کئی مقامات پر آپ تو بتا چکے تھے کہ پہلی ضرب لگی تو فرمایا یمن ہمارا ہو گیا، دوسری ضرب لگی تو روم ہمارا ہو گیا، تیسری ضرب لگی تو فارس ہمارا ہو گیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بستیاں الاٹ کر دیں اور باقاعدہ ایک دستاویز بنا دی، اور وہ دستاویز انہوں نے محفوظ رکھی، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بستیاں الاٹ ہوئیں تو وہ آئے اور آپ نے اس کے مطابق ان کو 2 بستیاں دیں، اور ان میں سے جو بیت اینون ہے
وہ آج تک بستی داریین کے نام سے مشہور ہے۔ واہ واہ، یعنی انہی کی نسلوں میں جو ہے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو تحفہ عطا کیا وہ آج تک بتا رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن پناہ میں آنے والوں کو کن کن نوازشات سے نوازتے سر ایک نقطہ ذرا سا کھولیں، آپ بزرگ ہیں اور ظاہر ہے اتنی خوبصورت رچاؤ کے ساتھ آپ نے ابتدائی گفتگو فرمائی، میں ذرا ایک نقطے میں آ کے تھوڑا سا رک گیا اور میں چاہتا ہوں کہ تمام ہی لوگوں کو، دیکھنے والوں کو روک کے ذرا اس طرف متوجہ کرواؤں۔ میری ملک میں کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے الاٹ کر دوں، اور میں نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے تو میں کیسے الاٹ کر دوں؟ قربان جائیے سرکار علیہ السلام پہ، ذرا اس نقطے کو بھی تو کھولیے نا لوگوں کے سامنے کہ جو ملک میں آنے والی ہے، جو علاقہ فتح ہونے والا ہے، جس علاقے پہ قبضہ ہونے والا ہے، جس علاقے پہ مسلمان تسلط اختیار کریں گے ایک سرٹن ٹائم کے بعد، میرے سرکار اس وقت دیکھ کے جو ہے نہ صرف الاٹ کر رہے ہیں زبانی طور پہ، دستاویز بھی دے رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے ذرا بتائیے؟ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دیں۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، جن کو اللہ نے اتنی آفاقیت عطا کی ہو اور انہیں کائنات کی ہر شے کا رسول بنایا ہو، تو ان کے قبضے سے کوئی چیز کیسے باہر ہو سکتی ہے؟ وہ تو ظاہری ایک انداز تھا دنیا کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت نے تو دنیا بھی ان کو عطا کی ہے اور جنت بھی ان کو عطا کی۔ یعنی یہ وہی بات آ گئی، وہ جو رومن امپائر کا کولیپس ہونا ہے میرے سرکار نے اسی وقت دیکھ لیا تھا، کہ وہ کولیپس ہوگی، اور ایک وقت ایسا آئے گا ساری ہماری ملک ہوگی، جس کو جو چاہیں گے دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو ہجرت کی رات سراقہ کو کنگن پہنانے کی بشارت دے دی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہ یہ سراقہ خسرو پرویز کے سونے کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، اور وہ بھی ہوا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، ذرا یہ بتائیے، کیا خوبصورت ظاہر ہستی ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی اوصاف سے نوازا، قرآن پاک کا حفظ کرنا، قرآن پاک کو محفوظ کرنا، اور پھر قرآن پاک سے شغف ایسا کہ آپ باواز بلند تلاوت فرمایا کرتے تھے، پھر جمعے کے خطبے کی باقاعدہ جو ہے سے قبل جو واس کا سلسلہ تھا وہ آپ نے اس کی ابتدا کی، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات در عنایات کا معاملہ یہ ہے کہ خاص طور پہ آپ کے نکاح کے معاملے میں بھی سرکار نے بڑا کرم فرمایا، یہ ذرا تفصیلاً بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کہ میں براہ راست آپ کے سوال کے جواب کی جانب آؤں، آپ نے جو نقطہ اٹھایا اس کی توثیق میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ میری ذہن میں آ رہے ہیں۔ جناب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، لوگو جان لو اور خوب جان لو کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ نے اس کا مالک اپنے حبیب کو بنا دیا۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ان گنت خصائل و محاسن اور عظمت و اعزاز کے حامل تھے، ان میں سے آپ کا ایک خاص شرف اور اعزاز یہ ہے کہ آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد دل نواز میں ہی ان 4 صحابہ میں شامل ہو گئے جنہوں نے قرآن مجید کے حفظ کا اور اس کو جمع کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ ان میں ایک حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت زید ہیں، اور چوتھے حضرت تمیم داری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یعنی انہوں نے قرآن مجید کو باقاعدہ لکھا اور اس کو جمع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا جمع کیا اس پورے قرآن کو اپنے سینے میں اتار کر محفوظ کیا اور حافظ قرآن ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور عہد نبوی میں یہ اعزاز حاصل ہونا یہ تو مزید 4 چاند لگا۔ اسی طرح حضرت سیدنا تمیم داری کا یہ بھی شرف ہے
کہ آپ قرآن مجید کو بڑے خوبصورت لحن میں پڑھتے، جو سنتا جی چاہتا آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یوں پڑھتے کہ کانوں میں رس گھل جاتا اور قرآن مجید دلوں میں اتر جاتا۔ واہ سبحان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تہجد کے وقت سب سے پہلی آواز جو کانوں میں گونجتی ہے وہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت تمیم داری کی تلاوت قرآن کی آواز گونجتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ بآواز بلند بوقت تہجد تلاوت فرماتے تھے، اللہ، جسے اہل مدینہ سماعت فرماتے اور اس سے شوق اور حظ محسوس کیا کرتے۔ یوں ہی حضرت سیدنا تمیم داری میں ایک بڑا شوق غالب تھا کہ جو اللہ رب العزت کے پیغامات ہیں مخلوق کے لیے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر میں لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنوں۔ واہ۔ اس کے لیے آپ نے اس دور کے سب سے بہترین طریقے اور ٹول کو یوز کیا، اور وہ تھا خطابت۔ آپ شاندار خطیب تھے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر سے باقاعدہ اجازت لے کر آپ نے جمعۃ المبارک کے مرکزی جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس سے قبل ایک خطبہ، ایک تقریر، ایک وعظ کی اجازت لی، اور آپ نے اس کی ابتدا کی، اور آپ باقاعدہ واز فرماتے تھے اور لوگوں کو دل نشین پیرائے میں اللہ رسول کے پیغامات پہنچایا۔ تو اگر میں یہ سوال فلوٹ کر دوں آپ کے سامنے کہ آج پوری دنیا میں جمعے کے خطبے سے، عربک خطبے سے پہلے باقاعدہ جو 15-20 منٹ، آدھے گھنٹہ، پون گھنٹے کی ایک اسپیچ ہوتی ہے خطیب صاحب کی، یہ سنت ہے حضرت تمیم داری کے سر جاتا ہے، یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے، اور یہ سارا ثواب انہی کے نامہ اعمال اور انہی کے کھاتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیونکہ اس خوبصورت طریقے کی ابتدا حضرت پائنیر آپ ہیں سیدنا تمیم داری نے فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا تمیم داری کا ایک اور شرف یہ ہے کہ چونکہ آپ کاروباری مزاج کے آدمی تھے، اچھا، تو آپ بکثرت سفر کرتے تھے، ٹھیک، بزنس ریلیٹڈ، تو آپ کا شام کا سفر رہتا، اگرچہ آپ اصلاً فلسطین سے تھے، اور فلسطین اس وقت جغرافیائی اعتبار سے شام بالکل ٹھیک ہے، اردن اور لبنان، یہ سب سیریا موجودہ، یہ سب شام تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سفر رہتا تھا تجارتی حوالے سے، تو وہاں آپ نے اس زمانے کا لیٹسٹ طریقہ روشنی کا دیکھا، تو آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور آپ کے ذہن میں فوراً آیا کہ کیوں نہ مسجد نبوی میں روشنی کا اہتمام ہو نمازیوں کے لیے۔ اور پھر مزید شرف یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول بحیات ظاہری موجود ہیں، مسجد نبوی میں آپ نے روشنی کا اہتمام کیا، اور وہ روایت جس کی طرف آپ نے ابھی مجھے کہا ہے کہ آپ نے روشنی کا اہتمام کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر آپ کو دارین میں نور کی عطا کی دعا دی، اور ساتھ فرمایا پھر نکاح کے لیے جو خاص کہ میری بیٹی اگر ہوتی کوئی اور تو میں اس کا نکاح آپ سے کرتا۔ تو وہاں حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بیوہ ہے، آپ جو چاہیں اس کا فیصلہ کریں۔ ٹھیک۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری سے ان کا نکاح کروا دیا، اور فرمایا کہ آپ مدینے میں ہی رہیے، یعنی ہماری خدمت میں ہی رہنے کا شرف حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت گفتگو ہے جی۔ اب اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و محاسن کے بارے میں خاص طور پر بتائیے، اور عبادتوں اور ریاضتوں کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ علماء اہل کتاب میں سے تھے، تو آپ کا جو آپ کا لگاؤ جو ہے وہ دگنا تھا اس اعتبار سے، عبادتوں کے حوالے سے۔ پھر ایک اور بات، مہمان نوازی کا بڑا آپ کو شوق تھا، اور اپنی سواری جو ہے مطلب اس کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی عاجزی بھی بڑی آپ کے اندر تھی، ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے، اور جو اعتدال کا راستہ سرکار نے بتایا ایگزیکٹلی اسی راستے پہ جو آپ چلایا کرتے، تو کیا آپ کو بتائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ خوش نصیب انسان جسے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص ملا، اور حضور فخر عالم کی جسے معرفت نصیب ہوئی،
اسے سب سے بڑا یہ انعام ملتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جائے تو اس کا رواں رواں عبادت باری تعالیٰ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جو شام سے چلے مدینے آئے اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کے چہرہ پر نور نے ان کے دل کو ایسا نورانی کر دیا کہ ان کی راتیں بھی عبادت میں گزرتی تھیں اور ان کے دن بھی عبادت میں گزرتے تھے، یہاں تک کہ یہ ساری رات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفوان بن سلیم کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسی آیات کے اوپر یہ اتنی تکرار کیا کرتے تھے کہ آنکھیں نم ہو جاتی، داڑھی بھیگ جاتی اور روتے روتے صبح فجر کر دیا کرتے تھے۔ حضرت محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ ایک بار، صرف ایک بار ان کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی اور پھر انہوں نے پورا سال رات کو قیام کیا۔ تہجد سے ان کو بلا کا عشق تھا، اور ویسے بھی جو اللہ سے محبت کرے اور پھر تہجد میں اٹھ نہ سکے تو اس کے عشق پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ تہجد میں تو عشاق اٹھ جایا کرتے ہیں، خلوت ہوتی ہے، اس خلوت میں ہی تو مطلب پکار ہوتی ہے، اللہ اللہ، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اس وقت بندہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضور فخر عالم کی معرفت بندے کو حقیقت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی تفسیر سکھا دیتی ہے اور بندہ جان جاتا ہے کہ وہ پیدا کیوں ہوا ہے۔ حضرت تمیم داری کا ایک ایک رات ہمیں سکھاتی ہے کہ اے مسلمان، تم نے راتوں کو اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن کو فراموش نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر تمہاری زبان بھی گویا رہے اور تمہارے دل کی دھڑکنے بھی اللہ کی محبت میں مصروف رہیں۔ تو آپ کے عبادات کمال تھیں اور آپ کے اخلاق ایسے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں اور تابعین بھی اس پہ گواہ ہیں کہ آپ دونوں طرف اپنا ہاتھ پھیلاتے اور جو دو قریب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، نماز کے بعد ان کا ہاتھ تھامتے اور اپنے گھر لے جاتے، ان کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کی مہمان نوازی پورے مدینے میں مشہور تھی۔ جس شخص کو بھی، جو بھی مدینے میں مسافر آتا، تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ مسیلمہ کذاب کا جو داماد تھا وہ اسلام قبول کرتے ہوئے مدینے میں آیا حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں، اور حضرت عمر سے عرض کرنے لگا کہ میں پہلے کلمہ پڑھتا ہوں پھر تعارف کراتا ہوں کہ کہیں مجھے آپ قتل نہ کر دے۔ کلمہ پڑھا، توبہ کی اور کہا کہ میں فلاں فلاں ہوں، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جو سب سے بہترین شخص ہے اس کے گھر چلے جاؤ۔ تو یہ بندہ بھی مہمان نوازی کے لیے حضرت تمیم داری کے گھر میں آیا، اور پھر ان کی عاجزی اتنی کمال کی تھی کہ یہ اپنی سواری کے لیے جو دانے ہوتے تھے ان کو خود صاف کیا کرتے اور ان کے سامنے ڈالا کرتے۔ اور کسی شخص نے کہا حضرت گھر کے افراد کیا کافی نہیں ہے اس کام کے لیے؟ کہا گھر کے افراد تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے جو اپنی سواری کے سامنے دانے ڈالے گا، کوئی بھی چیز ڈالے گا، ہر دانے کے بدلے اللہ اسے نیکی عطا کرے گا۔ یہ صحابہ کا طریق تھا، ہر نیکی کو اڈاپٹ کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا ہم لوگ، اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ اتنی خوش فہمی کا شکار ہے، میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں، میں فلاں مفتی کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں جگہ پیدا ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ عیاشی و مستی میں زندگی گزر رہی ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھیں، جنہوں نے حضور کا قرب پایا تھا، وہ ایک ایک نیکی کو اور ایک ایک حدیث پر عمل کرنے کو اپنی زندگی کا ترہ امتیاز سمجھا کرتے تھے۔ اچھا علامہ صاحب ایک بات اور، ریاکاری سے بہت دور رہتے تھے اور اعتدال کی لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، یہ بھی بتائیے۔ اب آپ دیکھیں نا جن کی راتیں ساری رات عبادت میں گزرتی ہوں، وہ بندہ تو حق رکھتا ہے نا کہ وہ اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اب ہم تو وہ ریاکار ہیں جن کے پاس عبادت ہے بھی نہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک شخص نے ان سے سوال کیا تھا کہ حضرت بتائیے راتوں کی عبادت کیسی ہے؟ اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے جو مجلسوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جلدی ذرا جانے دیں، میں نے صبح تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ انہوں نے غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے اوپر جلال کیوں؟ کہا کہ میں تھوڑی عبادت چھپ کے کرنا جس کو میرا اللہ جانتا ہو وہ بہتر سمجھتا ہوں اس سے کہ میں ساری رات عبادت کروں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کا عمل خالص اللہ کے کیا کہنے، اور یہ وہ ہستیاں ناظرین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے یقیناً ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں
جن کے صدقے سے ہمیں ایمان کی روشنی ملی، ایمان کا نور ملا. اور یہ وہ ہستی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور اس میں ظاہر ایک نقطہ اور آیا کہ ایک تو یہ کہ خطبہ جمعہ جو عربک میں دیا جاتا ہے، اس سے پہلے ظاہر ہے جو مختلف مقامی زبانوں کے اندر لوگ جو خطبے دیتے ہیں، یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. لیکن ان کی ایک اور جو جنہوں نے ان کہیے کہ بڑا احسن کام ہے، وہ یہ کہ آج جو آپ کو تمام مساجد میں روشنیاں نظر آتی ہیں نا پوری دنیا میں، جہاں جہاں مسجد آباد ہے، جہاں جہاں مسجد میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں آپ کو جو ہے روشنی نظر آتی ہے. اس روشنی کی بنیاد بھی مسجد نبوی میں جس شخصیت نے رکھی وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا کمال واقعہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دجال کے حوالے سے آج آپ کو بتلائیں گے جو فزیکلی آپ کا انٹریکشن ہوا ہے، تاکہ بہت سے لوگ جو سمبولک سمجھتے ہیں دجال کو، وہ معاملہ بھی آج انشاءاللہ ختم ہوگا. درود. سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دنیا بھر میں مساجد میں روشنیاں نظر آتی ہیں. ظاہر ہے اس کی ابتدا آپ نے کی. پھر سرکار علیہ السلام کو بھی بات جو دعا آپ نے دی تھی وہ تو ظاہر ہے اس پہ گفتگو ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ جو نماز تراویح میں امامت کا بھی جو سہرا ہے وہ بھی آپ کے سر سجا. بتائیے ذرا. سیدنا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مختلف جہات سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایسی راہیں کھول گئے ہیں جن کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں. واہ. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھ کر قیامت تک بتا دیا کہ اہل ایمان کی بستی کا شعار یہ مسجد ہے. ٹھیک. اب اس مسجد میں لوگوں تک دعوت پہنچانا، تو شروع میں اگر استن حنانہ کا واقعہ دیکھیں کہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر واز فرماتے، جب ممبر ایک مائی صاحبہ نے اس وقت شروع میں جو بنوایا، تو آپ کا ممبر کی طرف جانا اور استن حنانہ کا حنین یعنی رو رو کر جدائی میں تڑپنا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں ممبر کی بنیاد رکھ کر ہمارے لیے کتنی سہولتیں رکھ دی. اب جو ممبر کئی بنائے گئے، لیکن جو آپ نے تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بنایا وہ شام کا اس میں اثر تھا. بڑا خوبصورت. اچھا. 2 زینوں والا. اوکے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس آخری عمر میں جب تھوڑا سا وزن زیادہ ہوا تو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کو محسوس کرتے ہوئے کہ آپ کے لیے یہ ممبر جو پہلے موجود ہے اس سے بہتر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک ممبر بھی بنوا کر پیش کیا. یعنی یہ جو سرکار علیہ السلام کو پردہ فرمانے سے پہلے کے جو اواخیر کے جو مطلب آخر کے جو ایام ہیں 9 ہجری میں تو وہ مسلمان ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ایک ممبر انہوں نے بھی بنوا کر یہ سعادت حاصل کی. اور روشنی کے ضمن میں ہم بہت کچھ باتیں کر چکے، لیکن یہاں پر میں اتنا عرض کروں گا کہ سیدنا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک جدت پیدا کی. ہاں یہ بتائیے نا. اور آج جو ہم اس کی روشنی کی لڑیاں دیکھتے ہیں،
اس کا تعلق ان کے ساتھ جڑتا ہے۔ اللہ کے گھروں کو خوبصورت بنانا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے جو شروع ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو خاص عبادت کی راتیں آتی ہیں اور ان دنوں میں ہم خاص طور پر اللہ کے گھروں کو زیب و زینت دیتے ہیں، ان کے لیے آقا علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ واہ واہ واہ! یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بدعت شروع کر دی گئی ہے۔ تو وہ قندیلیں لائے، رسی لائے، زیتون کا تیل لائے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ تم اس رسی کو ستونوں کے ساتھ باندھ کر قندیلیں لٹکا دو، ان میں تیل ڈالو، ان میں بتیاں رکھو۔ اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب مسجد نبوی کو بقع نور بنا ہوا دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ تمیم داری لائے ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دی جس کا ہم نے ذکر کیا، اور بلکہ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو رمضان المبارک میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کر کے مسجدوں کو منور کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ دعا تھی آپ کے لیے کہ عمر تو نے اللہ کا گھر روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے۔ تو یہ روشنی کا معاملہ بھی اس طرح سے آتا ہے۔ اور امامت بھی آپ نے فرمائی تراویح۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مردوں کے لیے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو، اور عورتوں کے لیے حضرت تمیم داری کا انتخاب کر کے اس سے آپ کی شرم و حیا کا پہلو بھی جو ہے وہ ساری نمایاں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو امامت بھی دی، اور اس کے علاوہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف پیش کرتے ہیں، اور ان تحائف میں جب قبا ریشمی حضور علیہ السلام نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو دیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو فرمایا کہ اس میں بہت سارا سونا ہے، اس کو نکالو اور بیچ کر اس سے گھر کے گزارے کے لیے اس کو استعمال میں لاؤ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحائف کو قبول کر کے اور آپ کے دیگر اعمال کو یہ اعزاز دے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نیکی کی راہیں کھول۔ کیا خوبصورت! اور اس میں آپ دیکھیے، آپ بڑے بند صبر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے عبادتوں کے موقع پہ بھی، خاص طور پہ جو ممکنہ شب قدر ہوتی تھی اس میں تو بڑے بند صبر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، وہ جو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اس ملاقات، اب لوگ سننا چاہتے ہوں گے اس ملاقات کے بارے میں، کہ آپ کی جو دجال سے ملاقات ہوئی، واقعہ کیا ہوا تھا، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جو صداقت ہے اس کو انڈورس فرمایا باقاعدہ برسر ممبر، بتائیے کیا ہوا؟ یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی مقتدر کتابوں میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اول تو یہ واقعہ صحیح ہے، دوسری بات کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت تمیم سے سن کر پھر اعلان کروایا، لوگوں کو جمع کیا، ظہر کی نماز کے بعد انہیں بیٹھنے کا حکم دیا، پھر انہیں یہ واقعہ بطور خاص سنایا، اور یہ سارا واقعہ وہ ہے جو تمیم داری نے عرض کیا تھا۔ تو حضور نے ان کی صداقت پر یقین کیا، سبحان، اور پھر ان کے اس گفتگو پر اعتماد کر کے آپ نے بیان کر کے مکمل توثیق فرمائی۔ ٹھیک ہے۔ اس واقعے سے ایک بات یہ کہ جو آج آزاد خیال مفکرین ہیں جو محض عقل کے گھوڑے دوڑا کر بے بنیاد فلسفوں کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، انہی میں سے ایک دجال سے متعلق بھی ہے کہ جی اس کی فزیکلی کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک تخیلاتی ہے، یا جدید لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں اتنی سرعت اور وسعت آئے گی، اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ الفاظ دجال کے موجود ہیں اور پوری ڈیٹیلز ہیں۔ حضرت تمیم داری کا مختصراً واقعہ عرض کر رہا ہوں، طوالت کروں گا تو وقت بہت گزر جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے 30 رفقائے سفر کے ساتھ سمندری سفر پر ہیں، بڑے جہاز میں ہیں، طوفان آیا، موجوں میں تلاطم ہوا، لہریں کبھی ایک جانب آپ کو لے جائیں، کبھی دوسری جانب لے جائیں، جدھر جانا ہے وہ سمت ہی میسر نہ آئے۔ 30 دن گزر گئے، کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا۔ اب یہ 30 دن گزرنے کے بعد انہیں قریب ایک جزیرہ نظر آیا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے جہاز سے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے میں پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی پہنچے، جزیرے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی۔ ٹھیک ہے،
ایک شخص ہے جس کے سر سے پاؤں تک بال ہیں اور وہ کثیر الشعر ہے اور اس کے بڑے طویل بال ہیں. لا یدرا ما قبالہ من دبورہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس شخص کی منہ والی سمت کون سی ہے اور اس کی پیٹھ والی سمت، یعنی مکمل طور پہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے. لیکن گفتگو وہ انسانی زبان میں کرتا ہے. جساسہ. پوچھا ماں انتا تو کیا چیز ہے بھائی؟ اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں. جساسہ کہتے ہیں جاسوس کو، مخبر کو. تو میں تو جاسوس ہوں. تو تم چلو وہ سامنے گرجا گھر میں ایک شخص تم سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اس سے ملو. اب انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ تو کچھ جن لگتا ہے، شیطانہ لگتا ہے، تو وہ کوئی انسان ہے تو ہمیں جلدی وہاں پہنچنا چاہیے اس سے قبل کہ یہ ہمیں کوئی شر پہنچائیں. یہ وہاں پہنچے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ، وہاں ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا انسان ہے، یعنی اس کا قد، اس کا جسہ اتنا طویل و عریض اور پھیلا ہوا اور اتنا خوفناک شکل و صورت ہے کہ ہم نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا. اب گفتگو شروع ہو گئی. تو اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ ہم نے سارا واقعہ سنایا. ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تم یہاں پہنچ ہی گئے ہو، بڑی بات ہے، اب تم میرے سوالوں کے جواب دو. اس نے 3 سوال پوچھے کہ وہ جی بیسان کے جو کھجور کے باغ ہیں وہاں پھل ہیں جی ہیں، ان قریب ختم ہو جائیں گے. اس نے کہا اچھا جی وہ چشمہ زغر کے بارے میں بتاؤ، پانی جاری ہے، لوگ زمینیں سیراب کر رہے ہیں جی، کر رہے ہیں، ان قریب وہ بھی پانی چلا جائے گا. ٹھیک. بحیرہ تبریہ میں پانی ہے جی، ان قریب وہ بھی چلا جائے. پھر اس نے 4تھا سوال کیا اخبرونی عن نبی الامّی، عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ. آئے نہیں آئے؟ ان کو علم تھا، اگرچہ اس وقت تک یہ دامن اسلام میں نہیں آئے تھے، اس نصرانیت میں. انہوں نے کہا ہاں جی وہ مکہ میں ظہور پذیر ہوئے، پھر وہ مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے ہجرت کر. اہل عرب کیا کر رہے ہیں جی؟ ان کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں، لیکن آخری نبی ان پر غالب ہے. ٹھیک. اب اس نے بتایا کہ میں کون ہوں. اب وہ شخص اپنا تعارف کرانے لگا. وہ کہنے لگا کہ سنو میں ہوں انا المسیح وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج، میں مسیح دجال ہوں. ان قریب وہ وقت آئے گا کہ مجھے اجازت ملے گی کہ میں یہاں سے نکلوں. اس وقت تک وہ بندھا ہوا تھا، اس کے سر سے پاؤں تک اسے زنجیروں میں اور بیڑیوں میں باندھا گیا ہوا تھا. ابھی میرا وقت نہیں آیا نکلنے کا. وقت آئے گا جب اس نے نشانیاں بتائیں، پانی ختم ہوگا، کھجوروں کی وہ پھل ختم ہوں گے، پھر میں باہر آؤں گا اور نکلوں گا، اور میں 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا. کوئی بستی، کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں میں نے چکر نہ لگایا ہو. پھر اس کے بعد میں مدینہ اور مکہ آنا چاہوں گا، لیکن داخل نہ ہوں گا، وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے حاضی طیبہ، حاضی طیبہ. میرے صحابہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ٹھیک، یہ طیبہ ہے. اچھا اب میں چونکہ ظاہر وقت سمٹ گیا، ورنہ یقین مانیے اتنا زبردست واقعہ ہے، اور میں تو بڑا، جب یہ علامات قیامت کی بات ہو رہی ہوتی تو میرا تو یہ فیوریٹ موضوع ہے بالکل، اس پہ تو مزید گفتگو ہونی چاہیے. لیکن 2 باتیں اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے بیان کر دی، اور یہ میرا خیال ہے کنفیوژن لوگوں کو دور بھی ہو گئی. ایک تو یہ کہ دجال سمبولک نہیں ہے، وہ فزیکل ہے، اور صحابی رسول کی ملاقات بھی سرکار علیہ السلام نے اس کو انڈورس فرمایا اس بات کو. دوسری بات یہ کہ وہ کسی اور پورٹل سے نہیں آئے گا، وہ اسی پلانٹ پہ موجود ہے، اسی سرزمین پہ موجود ہے. اور اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ تشنہ رہ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور نے اس وقت کہاں ہے اس کی سمت کا تعین بھی کر دیا. بتانے لگے تھے کہ ایکچول کہاں ہے، پھر آپ نے حکمت کے تحت اسے مبہم کر دیا. آپ نے فرمایا وہ مشرق کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. یہ 2-3 باتیں کلیئرٹی کے ساتھ آگئی. آخر میں علامہ صاحب وقت سمٹ گیا، ذرا یہ بتائیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیات مبارکہ کے آخری لمحات ہیں ذرا وہ بتائیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلامذات ہیں ان کے بارے میں بتائیے، آپ سے جو مرویات ہیں ان کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت تمیم داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک
مدینہ طیبہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور مدینہ میں رہتے ہوئے آپ سے فیض علم پانے والی ہستیوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زرارہ بن ابی اوفا، اور اس طرح تابعین میں حضرت رو، حضرت موسیٰ بن نصیر فاتح اندلس، اور اسی طرح حضرت شرحبیل بن مسلم، عبد الرحمن بن غنم، حضرت کثیر بن مرہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت تمیم داری سے علم سیکھا ہے، اتنی جید ہستیوں نے، اور پھر مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے تمام خلفاء ان کی عزت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر ایک دفعہ مقام مرہ میں ایک گھاٹی سے آگ نمودار ہوئی، اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہاں ہے تمیم داری، اور ان کو کہیں کہ اس آگ کو دھکیلے، تو حضرت تمیم داری چونکہ عاجزی والے تھے، عرض کرنے لگے حضور میں کون، میری کیا حیثیت ہے، پھر آپ نے اصرار کیا نہیں جاؤ اس آگ کو تم ہی ختم کر سکتے ہو، تو یہ جس طرح بکریوں کے ریوڑ کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ دھکیلا جاتا ہے، اس طریقے سے آگ کی طرف حضرت تمیم داری نے اشارہ کرتے کرتے گھاٹی کے اندر اس کو بند کر دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا تھا، انہوں نے اصرار کیا تھا، یعنی میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں نگاہ عمر میں یہ برکت ہے تو نگاہ مصطفیٰ میں کتنی برکت ہوگی، اس میں کتنی جو ہے وہ بلندی اور کتنی وسعت ہوگی۔ آپ نے جو روایتیں کی ہیں حضور فخر عالم کی احادیث کو جو ہے نا وہ روایت فرمایا ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے دن لوگوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر اس نے مکمل نماز پڑھی تو نماز کا فیض پائے گا، اور اگر نماز میں کمی ہوگی تو پھر اس کے نوافل کو دیکھا جائے گا، اور نوافل کو فرائض کے بدلے میں اللہ قبول فرما لے گا، اس کے بعد پھر اللہ کریم زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرے گا، اور پھر باقی اعمال کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آپ کی ایک حدیث یہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص جب بازار جائے تو یہ الفاظ پڑھ لیا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ بازار میں یہ لفظ پڑھ لے تو اللہ کریم اسے 1,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد پھر آپ فلسطین چلے گئے، اور وہ جگہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے نبی نے ان کو الاٹ کی تھی، وہیں پر پھر آپ نے قیام فرمایا، اور وہیں پھر آپ جو ہے وہ دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے ایسے عاشق بنے کہ دنیا سے گئے تو آج صدیوں بعد ان کے عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے مہک سے ہم سب سمر رہے ہیں اور ہم سب مہک رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ان کی نگاہ کرم ذکر کرنے والوں کو بھی عطا فرما دے، ذکر سننے والوں کو بھی عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، ہمارے انتہائی قابل احترام معروف اسکالر جناب ڈاکٹر عقیل صاحب کی والدہ محترمہ اس دنیا سے رحلت فرما چکی ہیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ان کی حتمی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور کل بروز محشر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ان کو نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بلکہ میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے، 1 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر درود پاک پڑھ کے ضرور بالضرور ڈاکٹر عقیل صاحب ہمارے بہت ہی پیارے ہیں، ان کی والدہ محترمہ کو ضرور ایصال کیجیے گا اور ان کی حتمی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشتوں میں باہمی محبت کا آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں کہ رشتوں میں باہمی الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے سورۃ النساء کی پہلی آیت کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ رشتوں میں خلوص پیدا ہوگا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص میں بصیرت اور سوجھ بوجھ کا مادہ ہوتا ہے تو اسے علم و حکمت کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور صاحب رسول سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثناخواں بزرگ ثناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے، آئیے ذرا نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا پاک
پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل و شرف میں اعلیٰ حضرت تمیم دار، فضل و شرف میں اعلیٰ حضرت تمیم داری ہے، نجم شاہ والا حضرت تمیم داری، انجیل سے شناسا قرآن کے بھی عالم، قرآن کے بھی عالم، عرفان کا حوالہ حضرت تمیم داری، عرفان کا حوالہ حضرت تمیم داری، آقا کا اسوہ ہر دم پیش نظر تھے رکھتے، آقا کا اسوہ ہر دم پیش نظر تھے رکھتے، شاک میں ہیں بالا حضرت تمیم داری، شاک میں ہیں بالا حضرت تمیم داری، جس نے کیا منور مسجد کو روشنی سے، مسجد کو روشنی سے، اول ہے لامحالہ حضرت تمیم داری، اول ہے لامحالہ حضرت تمیم داری، ساجد عظیم تر ہے اصحاب مصطفیٰ میں، اصحاب مصطفیٰ میں ہیں بانٹتے اجالا حضرت تمیم دار۔